مرکز حضور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری محبتوں کا مرکز ہے، تو جو چیز حضور کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے امت پر ہر نسبت والی چیز کا ادب لازم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت الشان ہو، وہ چاہے خلفائے ثلاثہ ہوں یا اہل بیت کرام کی پنج تن پاک کی عظمت اور شان ہو، دیگر نفوس قدسیہ کی عظمتیں اور شانیں ہوں، تو اللہ کا فضل ہے اہل سنت ایسا پیارا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں، کسی قسم کا کوئی سکم نہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے دونوں بازو سلامت ہیں۔ اگر اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہو تو پھر بھی سنی کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہو تو پھر بھی سنی باغ باغ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے شان مولا علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بڑے فضائل ہیں اور آپ کی عظمت اور شان میں قرآن مجید کی متعدد آیات کا نزول ہوا، اور ان میں سے ایک آیت جو میں نے پہلے تلاوت کی اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی عرض کرنا چاہو، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی عرض کرنا چاہو، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو، کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے مومنو تم میرے نبی کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی بات عرض کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا کہ اپنی عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر لو۔ کیا کر لو؟ صدقہ دو۔ اصل یہ حکم اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ایک وجہ صدقے کے حکم کی یہ بھی تھی کہ سائلین اتنے کثیر ہو گئے، غربا بھی، فقراء بھی، امراء اغنیاء بھی اتنے حضور کے ماننے والے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر آرام نہیں کرنے دیتے تھے، ہر وقت پوچھنے والے، ہر وقت بات کرنے والے۔ تو اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام کو سکون دینا چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا کہ میرے نبی علیہ السلام پر جو اتنا بوجھ ہے یہ ذرا ہلکا ہو جائے، تو اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا کہ لوگوں جب تم کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو پہلے غرباء کو، فقیروں کو، یتیموں کو کوئی صدقہ دے دو، اور پھر اس کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو۔ تو جب صدقے کا حکم آیا تو کافی لوگ، کچھ لوگ انہوں نے صبر کیا، یعنی صدقہ ابھی انہوں نے دینا ہوگا، تو کچھ فقراء تھے، محتاج تھے جو نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے احتیاجی محتاجی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو یہ صدقہ دے ہی نہیں سکتے۔ اب جب اس انداز کی سچویشن ہوئی، حکم تو ہو گیا نا صدقے کا، اوپر جاؤ جو شور آ رہا ہے بند کرو، جو مشین چل رہی ہے اوپر بھیجے اوپر، تو جب صدقے کا حکم اس انداز میں آیا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ صدقے کا حکم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اطہر اور بہت ستھرا ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر آ کر اختیار دے دیا۔ اب یہ جو حکم نازل ہوا بعد میں اگرچہ اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا صدقے کا، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صدقے کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر اولاً یہ حکم نازل ہوا، جیسے ہی نازل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جسے صدقہ دیا، یہ نہیں کہ باقی صحابہ صدقہ نہیں دینا چاہتے نہیں تھے، نہیں، یعنی ان کو وقت ہی نہ ملا، گنجائش ہی نہ ملی، مگر جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا صدقے کا کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی عرض کرنا چاہتے ہو، پہلے صدقہ دو۔ فرمایا کہ ایک ہی صحابی تھے، ایک ہی اہل بیت کے فرد تھے جن کا نام مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، کہ جنہوں نے 1 دینار صدقہ کیا اور پھر حضور کی بارگاہ سے 10 مسئلے پوچھے۔ کتنے؟ 10 مسئلے پوچھے، 1 دینار صدقہ کیا، کسی اور صحابی کو موقع نہ ملا۔ یہ مطلب نہیں کہ اور صحابی
صدقہ کرنا نہیں چاہتے تھے، نہیں ان کو موقع ہی نہ ملا، گنجائش ہی نہ ملی. اگر وقت ملتا، گنجائش ملتی تو یقیناً وہ بھی صدقہ دیتے، صدقہ کرتے. مگر یہ فضیلت کن کو ملی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ملی کہ انہوں نے اس حکم کے بعد 1 دینار صدقہ کیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے تو 10 مسئلے پوچھے اور 10 مسئلے بھی کمال پوچھے اور عرض کیا. کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ وفا کیا چیز ہے؟ وفا کیا چیز ہے؟ بندے پوچھتے ہیں وفا 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 ہی کونی. مولا علی سے پوچھے کہ وفا کس کو کہتے ہیں، وفا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. فرمایا وفا وہ توحید کی گواہی دینا، رب کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کو ایک ماننا، یہ وفا ہے. یہ کیا ہے؟ وفا ہے، توحید. فرمایا اللہ کو ایک ماننا یہ وفا ہے. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر اور شرک. کفر شرک کیا؟ یہ فساد ہی فساد ہے. یہ دیکھا نہیں یہودی کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں بغیرت کیا کر رہے ہیں. اب تو انہوں نے سعودیوں کو یہودیوں نے چھیڑنا شروع کر دیا ہے. اب جب انہوں نے نااہلی دکھائی، یہ منہ نیچے کر کے پھر ہے شہزادے، اب اس کی سرحدوں پر کچھ قبضہ کر کے اس طرح یہودی کری ہماری ہے. اب کام شروع ہو گیا ہے، سعودیہ کی سرحدوں کو یہودیوں نے چھیڑنا شروع کر دیا ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں. تو اب دیکھو فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر اور شرک، یہ فساد ہی فساد ہے. پھر عرض کیا حق کیا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. حق کیا ہے؟ فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اسلام اور قرآن، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اسلام اور قرآن اور ولایت جب تجھے ملے تو یہ کیا ہے؟ حق ہے. یہ کیا ہے؟ حق ہے. پھر اس کے بعد چوتھا مسئلہ پوچھا، عرض کیا حیلہ کیا چیز ہے؟ حیلہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا حیلہ تدبیر کا نام ہے. پھر عرض کیا کہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا کہ آپ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ بندے منگتے دعا بیٹھے ہوندے تے ٹینشن پیچھے کاروبار دی ہوندی ہے، کھیت کھلیان دی ہوندی ہے، یا پیسہ دی یا لین دین دی پریشانی ہوندی ہے. فرمایا نہیں، رب سے دعا مانگنی تو غفلت میں نہ مانگو. ادھر ادھر ہاتھی کی بیٹھے، منہ کی بیٹھے، بلب دیکھتا بیٹھے، ہاں جی پکے دیکھتا بیٹھے، پکے مسجد کنے لگے، پلر کنے نے، ہاں جی مولوی صاحب کتے کھڑے ہوندے نے، پیچھے مقبر کتے کھڑا ہوندا ہے. فرمایا یہ دعا مانگنے کا انداز ہے. فرمایا نہیں، جب دعا مانگنی ہے تو صدق اور یقین کے ساتھ مانگو. صدق اور یقین کے ساتھ دعا مانگو، متوجہ ہو کر کے میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے، میرا رب میری دعا کو سن، صدق اور یقین کے ساتھ. پھر عرض کیا کہ کیا مانگو؟ کیا؟ فرمایا عاقبت، یعنی آخرت کا انجام جو ہے. عرض کیا اپنی نجات کے کیا کرو؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو. عرض کیا سرور کیا ہے؟ سرور خوشی کیا ہے؟ فرمایا جنت. پھر عرض کیا کہ راحت کیا چیز ہے؟ فرمایا راحت پوچھتے ہو، راحت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے. تو جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ 10 سوال پوچھ اور فارغ ہوئے تو فوری طور پر حکم آ گیا. کیا؟ اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا. فرمایا کہ اب لازم نہیں، کوئی دیتا دے، کوئی نہیں دیتا نہ دے. تو یہ حکم پھر منسوخ کر دیا گیا. اللہ خود آگے فرماتا ہے کیا؟ اشفقتم او تقدموا بین یدی نجواکم الصدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الله ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. فرمایا کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقہ دو، پھر جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے یعنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا کہ اس حکم کو ختم کر دیا. فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. پس نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. حضرات محترم، اب اس آیت پاک کے اندر مولا علی شیر خدا
رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت پر صرف انہوں نے عمل کیا، موقع ہی ان کو ملا. یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، نہیں، ان کو موقع ہی نہ ملا، یہ وقت ہی ان کو ملا تو انہوں نے فوری موقع سے فائدہ اٹھا، ایک صدقہ، ایک درہم صدقہ کر کے، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں 10 سوال پوچھ لیے. کہ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورۃ دہر کے اندر، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. فرمایا کہ وہ لوگ منت کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن کی برائی سے کہ جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے، قیامت کا دن. فرمایا کہ اس دن کی برائی سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے انجام سے وہ ڈرتے ہیں، اس کی برائی پھیلی ہوئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اب اسی کی بڑی تفصیل ہے تو میں جو مدعا ہے اس کی طرف آتا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا وہ لوگ جو ہے اللہ کی محبت پر مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، اللہ کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اسیرا، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اب اس آیت پاک کا جو شان نزول ہے کچھ اس طرح، یہ چند آیات ہیں اور جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. غلط سمجھے کہ نہیں آئی؟ وہ حکم پہلے نازل ہوا مگر اس حکم پر صرف مولا علی نے عمل کیا، مگر یہ آیت نازل ہی ان کے عمل کے بعد ہوئی. غلط سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا کیا معاملہ کیا پیش آیا؟ فرمایا کن کی شان میں ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا اور اسی طرح حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی کنیز فضہ، ان کی حق کے اندر یہ آیت پاک نازل ہوئی. معاملہ یہ تھا کہ حسنین کریمن بیمار ہو گئے. جب حسنین کریمن بیمار ہوئے تو منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ان کی صحت پر منت یہ مانی، یہ نہیں. اب دیکھو نا، منت بھی شرعی ہوتی ہے، غلط سمجھے کہ نہیں آئی؟ اور خلاف شرع منت وہ منت نہیں ہوتی. اور دیکھو نا، میں ویسے کہنا کہ انہوں لوگوں نے تو سنی تو پتہ ہی نہیں. ہمیشہ عقیدت سچائی پڑھے لکھے افراد تو ہوندی ہے، جو حالات و عقیدت سچائی نہیں ویکھی جاندی. کدی کسی عالم میں کیا ہوئے مزاد ڈھول بجاؤ، کوئی ایک ثابت کر دو. کدی کسی پڑھے لکھے سنی نے کیا ہوئے کہ ڈھول بجاؤ مزاد جا کے، کدی تسی نہیں ثابت کر سکتے. لیکن کبھی بھی نہ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے اور نہ کوئی عالم یہ کہے گا کہ مزار پر یہ مرد مانی. جی میں کئی لوگ کہنے نے سارے کام پورا ہو گیا تو ڈھول بجا دے آسائیں، نچ دے آسائیں تے بکرائی نہ لئی آسائیں. گل سمجھ بھی نہیں آتی. کچھ بیبیاں پرانی مائیاں میں نچ دیا ماں کی پیرا، اے میرا کم ہو گیا تھے. یہ منت ہے، بتایا مجھے. ایسی منت اگر کوئی مان بھی لے تو اس منت کو پورا کرنا لازم نہیں، بلکہ جو پورا کرے گا وہ گناہگار ہوگا. منت ہوتی ہے شرعی منت ہوتی ہے. شرعی منت یہ ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو جناب میں روزے رکھوں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں لنگر تقسیم، سبحان اللہ تو کہہ دو یا صدقے جاواں، لنگر تقسیم کروں گا، 10 دیگاں پکاواں گا، 20 پکاواں گا، بکرا صدقہ کراں گا، میں وچھا صدقہ کراں گا، میں جب مجھ صدقہ کراں گا. فرمایا اے منگتا ہوندیاں نے، اے من نہیں میں نچدی آواں گی تے نچدا آواں گا تے ڈھول وجاندا آواں گا وجاندی آواں گی تے ڈھول کی چکی آواں گی. کبھی کسی پیر نے یہ تعلیم نہیں دی. اور جو یہ کہتا ہے پیر یا کوئی مرید، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور دیکھو مولا علی دی شان. فرمایا منت کیا مانی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. کیا کریں گے؟ اور ڈھول کی بجانے اہل تشیع ڈھول بجانے نچ دیں. مولا علی کی تھی پیدائش کا دن آ گیا جی، لہذا کاشف چوک ڈھول شروع کر دو. اور خدا دا خوف کرو یار، مولا علی نے یہی کہا تھا کہ میری پیدائش پر تم ڈھول بجانا. انہوں نے تو کبھی نماز ہی نہیں چھوڑی. انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے امت کو دکھایا. وہ پاکیزہ لوگ تھے اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. یہ پلید لوگ ہیں. پلید لوگوں کے منہ سے پاکوں کا نام اچھا نہیں لگتا. جب وضو کر کے بندہ اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جب بندہ مولا علی کے نعرے لگاتا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے، خدا کی قسم مولا علی کی روح خوش ہو جایا کرتی ہے. زندہ باد نعرہ حیدری. ذات محترم توجہ فرمائیں، 3 دن کا روزہ ہے، منت مان لی ہے. خیال کرنا کبھی کسی ایسے بندے کی محفل میں نہ جانا جو مولا علی کی پیدائش پر ڈھول بجا رہا ہو، ڈرامے کر رہا ہو، اس کا مولا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ڈھول بجانا
اور رقص کرنا، ناچنا، گریبانچہ کرنا یہ یزیدیوں کے کام تھے. نام مولا علی کا لیتے ہیں، کام یزیدیوں کے کرتے ہیں. خدا کی قسم ان لوگوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اہل بیت کو ماننے والے صحابہ کے سچے غلام وہ ہیں جو پاک صاف ہو کر فرمایا کہ جو یوں نعرہ لگاتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، اور یوں نعرہ لگاتے ہیں کہ نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. اللہ اکبر. میں بات کو عرض کرتا ہوں پھر اس کی اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے 3 دن کی منت مانی. خیال کرنا کبھی ہماری سنیت پر کبھی انگلی نہ اٹھانا. ہماری کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، جن کی تعلیم ہے ان سے بات کریں. 3 دن کا روزہ ہے. اب دیکھو 3 دن کی منت مانی اور حسنین کریمن کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے. اب کیا ہوا؟ پہلا دن روزہ رکھا. 3 جو ہے یعنی 3 سا ایک پڑوپی ہوں سی، ایک برتن ہوں سی پرانے زمانے میں. میں بھی وہ دیکھا اس سارے گھر کی گندا ماری کوئی ہائی پرانے زمانے لکڑی دی بنا پیمانہ ہائی پہلے ہوں انہوں سا کہنے نے. 3 سا یہ ایک یہودی سے، کس سے؟ یہودی سے ادھار مانگے جو 3 سا جو لے آئے. 1 سا پیستے اور اس کی روٹیاں بناتے. آج پہلا دن ہے تو روزہ رکھا. افطاری کے ٹائم آٹا پیسا گیا اور اس کی روٹیاں بنائی گئی. افطاری کے وقت بیٹھے تو کون آ گیا؟ جیسے قرآن نے ترتیب رکھی، ایک مسکین آ گیا. کون آ گیا؟ مسکین آ گیا. اب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مسکین ہوں، بڑا بھوکا، چند دنوں تو سخی دروازہ ہے، مہربانی کرو مینوں کھانا عطا فرماؤ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ ساری روٹیاں اٹھائی مسکین کو دے دی اور خود افطاری پانی سے کی اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. پھر اگلے دن سیم یہی سچویشن. جب روٹیاں سامنے آئی اور کون آ گیا؟ قرآن کہتا ہے وہ یتیم آ گیا، سائل آ گیا. تو عرض کیا حضور میں بڑا بھوکا، تو میرے کو میں روٹی نہیں کھا دی، پیسے کو نہیں، بڑا کنگال ہاں، مہربانی فرما، وڈا دروازہ سخی دروازہ ہے، لہذا میں تھوڑے کو روٹی دی بھیک منگدا، مہربانی فرماؤ. آپ نے ساری روٹیاں اٹھائی اور انہوں اور سبحان اللہ تک کہہ دو اللہ. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسرا دن تھا، وہی سچویشن کہ ایک قیدی آ گیا کہ بڑی قید کٹ کے میں آیا، کوئی روٹی چھوٹی کوئی نہیں ملی. حضور مہربانی فرماؤ میں روٹی کھوا دو. آپ نے ساری روٹیاں اٹھائی اور انہوں دے دیتیاں اور خود پانی سے افطاری کی. رب تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. فرما وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یاد رکھنا کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ یہ میرا شکر گزار ہو جائے اور میری خدمت کرے. طرح طرح کے مقاصد بھی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرے علی نے جو یہ خدمت کی ہے نا کوئی دنیاوی غرض نہیں، علی حبہ، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی بنیاد پر مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو، اسیر کو. تو پتہ چلا یہ شانیں ہیں مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی مہمان نوازی سنت انبیاء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی مہمان نوازی کا قرآن کے بہت ذکر ہے. تو مولا علی فرمایا کرتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا پسند ہے مگر مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرما الخدمۃ للضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے. والصوم فی الصیف، روزہ گرمیاں دا. اصل سردی کون رکھ رہے؟ روزہ گرمیاں دا پسند ہے. الضرب بالسیف، اور تلوار سے جہاد کرنا مجھے بہت پسند ہے. تو ذات محترم اتنی بڑی عظیم شخص